السلام علیکم فرینڈز، رائل ویٹرنری کلینک کی طرف سے آپ سب کو خوش آمدید۔ امید کرتے ہیں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو فرینڈز، آج ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں حاملہ بکریوں اور پیدا ہونے والے بچے کی دیکھ بھال۔ پہلے ہم ڈسکس کریں گے حاملہ بکری کی دیکھ بھال، کہ اس کی خوراک کیا ہونی چاہیے، کیسے اس کی تیاری کرانی چاہیے۔ تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ نے حاملہ جانوروں کو باقی جو جانور ہیں ان سے الگ رکھنا ہے، تاکہ دوسرے جانوروں کو کوئی نقصان نہ پہنچائیں۔ تو مناسب غذائیت فراہم کریں اور لیگزیٹو فیڈ کا استعمال کریں، تاکہ جانور جب پارچوریشن کے قریب ہو تو اس کو کوئی ڈیفیکلٹی نہ آئے۔ آخری مہینے میں سبز چارہ کم استعمال کریں، کیونکہ اس سے جانور کے پیٹ میں پانی بھر سکتا ہے اور اس طرح کئی مسائل کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ جانور کو تازہ پانی ہمیشہ فراہم کریں، اس کے ساتھ ساتھ ونڈا اور خشک چارہ استعمال کریں، کیونکہ آخری جو 6 ہفتے ہوتے ہیں اس میں بچے کی گروتھ سب سے زیادہ ہو رہی ہوتی ہے، اور اگر ہم نے متوازن خوراک اور صاف ستھرا پانی فراہم نہ کیا تو ہمیں کئی مسائل کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ تو شروع میں پہلے مہینے میں آپ نے ہلکی غذا رکھنی ہے، بھوسا، سبز چارہ اور اس کے اندر چوکر ملا کر آپ دے سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو دوسرا لیول آئے گا، تیسرا مہینہ، اس میں آپ نے بکری کی خوراک تھوڑی سی بڑھانی ہے اور کوالٹی بھی اچھی کرنی ہے۔ مثال طور پر چنے کے چھلکے کے ساتھ ساتھ آپ اس میں گندم بھی ایڈ کر سکتے ہیں، تاکہ جانور کو زیادہ انرجی ملے۔ تو آخری ماہ میں جو ہے وہ خوراک آپ نے بہترین استعمال کرنی ہے، تاکہ بچے کی بڑھوتری کے ساتھ ساتھ جو بکری ہے اس کی صحت پہ کوئی کسی قسم کا کوئی کمپرومائز نہ ہو۔ جس جگہ پہ جانور رکھے ہوئے ہیں وہاں پہ روزانہ کی بنیاد پر صفائی کریں، وہاں پہ کسی قسم کی گندگی نہ ہو۔ حاملہ جانور کو کھلا چھوڑیں، کو باندھنا بالکل بھی نہیں ہے، تاکہ کسی قسم کے سٹریس میں نہ آئیں۔ جانور ایک دوسرے کے ساتھ لڑیں بھی نہ۔ اگر جانور ایک دوسرے کے ساتھ لڑتے ہیں، ٹکر مارتے ہیں، تو اس سے جانور کے پیٹ میں موجود جو بچہ ہے وہ مر بھی سکتا ہے۔ تو اس میں ابارشن کے چانسز ہوتے ہیں، تو جانور کو ابارشن روکنے کے لیے کوئی چیز بھی نہ لگائیں، ورنہ جانور کے پیٹ میں بچہ تو ویسے ہی مر جاتا ہے، انفیکشن کے چانسز بڑھ جاتے ہیں۔ تو لوگ پروجسٹرون لگا رہے ہوتے ہیں، ڈاکٹر بھی بتا رہے ہوتے ہیں جو پریکٹیشنر ہوتے ہیں، پروجسٹرون ہرگز نہ لگائیں۔ اگر خدا نخواستہ کسی جانور کی ابارشن ہو جائے تو اس کو باقی جانور سے علیحدہ رکھیں۔ تو جو جانور مسلسل دودھ دے رہا ہوتا ہے وہ بھی آخری 6 ہفتوں میں اس کو بھی خشک کرنا ہوتا ہے، تاکہ اس پہ جانور اپنی صحت کو بھی برقرار رکھے اور بچے کی بھی جو گروتھ ہو رہی ہے وہ بھی اچھی ہو۔ اس کے علاوہ وٹامن A, D3 اور سیلیویٹ بھی لگا رہے ہوتے ہیں، تو اس کی ضرورت تب پڑتی ہے جب ہم اچھی خوراک نہیں دے رہے ہوتے، بیلنس ڈائٹ نہیں پرووائڈ کر رہے ہوتے۔ یہ جو وٹامن ویسے جانور کے معدے میں بن رہے ہوتے ہیں، لیکن اگر خوراک ناقص ہے یا کم مقدار میں دی جا رہی ہے تو پھر ان وٹامن کی کمی ہو سکتی ہے، جس کی وجہ سے پیدا ہونے والے بچے کمزور ہو سکتے ہیں۔ اگر بکری نے 2 بچے دیے ہیں تو ان میں سے ایک کمزور ہو سکتا ہے۔ اگر آیوڈین کی کمی ہے تو اس میں گوئٹر جیسے مسائل کا سامنا بھی ہو سکتا ہے۔ تو فیڈ کا خاص خیال رکھیں، جانور کی فیڈ پر کسی قسم کا کمپرومائز نہ کریں، تاکہ ہمیں آگے بچے جو ہیں وہ صحیح ہیلتھ سٹیٹس کے ملیں۔ تو بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو اس کے بعد ہم نے کیا پروٹوکول دینا ہوتا ہے وہ بھی ہم ڈسکس کرتے ہیں۔ سب سے پہلے بچے کے نتنوں کو صاف کریں اور اس کے اوپر جو لیس دار مادہ چپکا ہوتا ہے اس کو صاف کرنا ہوتا ہے۔ اگر بکری اس کو چاٹ لے تو ٹھیک ہے، ورنہ ہم کسی قسم کا کوئی صاف ستھرا کپڑا یا کوئی خشک ٹاول استعمال کر کے ہم اس کو صاف کر سکتے ہیں۔ تو اگر بریدنگ کے پرابلم آ رہے ہیں، سانس لینے میں دشواری ہے، تو ٹانگوں سے اوپر پکڑ کر سر کو نیچے کی طرف چند سیکنڈ تک رکھنے سے سانس کی بحالی اور سانس کی نالی صاف کرنے میں مدد ملتی ہے،
اور لنگس پہ بھی ہلکا سا پریس کرنے سے بھی سانس بحال ہوتا ہے، تو اس سے جو بچہ ہے وہ اٹھ کے چلنا شروع کر دیتا ہے۔ بکری کو بچہ چاٹنے دیں۔ اس کے علاوہ نیول کارڈ کو کٹ کریں اور جو اوپر تھوڑا سا حصہ بچاتے ہیں اس کو پائیوڈین میں ڈپ کریں اور کسی تھریڈ کے ساتھ، ربر کے ساتھ اس کو باندھ دیں۔ نیولی بورن کڈ جو ہے اس کو پیدائش کے 15 سے 20 منٹ کے اندر کولاسترم فیڈنگ کرائیں تاکہ اس میں امیونٹی بڑھے اور بیماری کے جو خطرات ہیں وہ کم ہوں۔ اس کے علاوہ جو ایکسٹریم ویدر کنڈیشنز ہیں ان سے بچائیں۔ پہلے 2 ہفتوں میں ہی اگر آپ نے ان کے ہارن وغیرہ ختم کرنے ہیں تو ڈسبرڈنگ کر دیں۔ اگر میل ہیں تو ان کی کاسٹریشن کرائیں فار بیٹر کوالٹی میٹ پروڈکشن۔ اس کے علاوہ ویکسین کریں شیڈول کے مطابق۔ 8 ہفتے کی عمر پہ آپ نے جو کڈز ہیں ان کی ویننگ کر دینی ہے اور ان کو آپ نے تیار کرنا ہے۔ تو فرینڈز، اس ٹاپک پہ اگر آپ کا کسی قسم کا کوئی کویشچن ہو تو آپ کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں۔ تو آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں اور ہر ویڈیو پہ اپنی رائے دیں۔ اس کے علاوہ بھی اگر آپ کے جانوں کے کسی قسم کے کوئی بھی مسائل ہوں تو وہ آپ کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں۔ آپ کو اس پہ جو بھی مسائل ہوں گے بہترین طریقے سے گائیڈ کیا جائے گا۔ تھینک یو سو مچ۔ اللہ حافظ۔